آج ہم پہلی منزل کی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ سورہ نساء کا آخری رکوع ہے۔ پہلے قرآن مجید کے مبارک الفاظ کی تلاوت کے بعد پھر ترجمہ پڑھ کر مختصر وضاحت ہم پیش کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 24 آخری رکوع ہے سورہ نساء کا۔ ترجمہ اس طرح ہے ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح کو کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جسے آر ہو اس کی بندگی سے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں ان کے اجر، اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگوں، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، تو عنقریب داخل کرے گا انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہو، تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وارث ہو بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی جو مضمون بیان ہوا اسی کو یہاں پر آگے بڑھایا جا رہا ہے، پھر آخر میں وراثت کا ایک خاص مسئلہ بیان کر کے اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز آر نہ سمجھے گا مسیح علیہ السلام کہ وہ بندہ ہو اللہ کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات قطعی طور پر ناگوار نہیں ہے، آپ کو برا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، بلکہ آپ تو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ تو عقیدہ توحید کا اعتراف کرنے والے، اپنے بندے ہونے کو اپنے لیے فخر کی نازش کی بات سمجھنے والے ہیں۔ حقیقت میں انسان کی سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے اور اپنے گلے میں اس کی بندگی کا طوق ڈالے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات مقام خود تک پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا بما اشرفک یا محمد، اے سراپا ستائش و خوبی، میں آج تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا، معراج کی رات کے مقامات کا ذکر فرمایا تو عبدیت کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اگر بندہ ہونا عیب کی بات ہوتی تو ایسے کمال کے مقام پر بندے ہونے کا ذکر کیوں ہوتا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، بندہ ہونا مخلوق کے لیے سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ بندہ ہونا ہے سب سے بڑا عز، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی فخر و نازش کی بات ہے، یہ سب سے بڑھ کر سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ مسیح کو یہ بات ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں، وہ تو خوشی سے اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور کبھی کوئی مقرب فرشتہ اس بات پر عار نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہے،
ہم اتحیات میں جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو اس کے بعد تشہد پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی بات بعد میں کرتے ہیں، عبدیت کی بات پہلے کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ پہلے ہے ورسولہ اس کے بعد ہے، یعنی مطلب یہ کہ عبد ہونا یہ اللہ کے مقربین کے لیے سب سے بڑا شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی فرشتہ کبھی آر محسوس نہیں کرتا اس بات میں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، نہ حضرت مسیح ایسا کہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے میں آر سمجھے گا، ایسا تکبر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں جمع کرے گا، یعنی مطلب یہ کہ اس کے غرور اور تکبر کی سزا دینے کے لیے اس کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ کسی بھی بڑے سے بڑی شخصیت کے لیے اللہ کا بندہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کو امام الاولیاء ہے، ولایت کی سلطنت کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے بطور بادشاہ کے آپ کو فائز فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے لقب مبارک میں بھی لفظ عبد شامل ہے، اور آپ کے 1000 القاب کو جمع کر لیجئے، ان سے افضل آپ کا وہ نام ہے جس میں آپ کا اسم ذات ہے، جس میں عبدیت کا ذکر ہے، اور وہ عبد القادر ہے۔ عبد القادر ہے، قادر کے بندے، یعنی غوث اعظم ہونے سے بڑی بات یہ ہے کہ قادر کے بندے ہیں۔ عبد القادر یہ آپ کا اسم ذاتی ہے۔ تو ایک مثال میں آپ کے سامنے خیر امت کے ایک بہت بڑے ولی کا نام لے کر پیش کر رہا ہوں۔ عبد ہونا اگر عیب کی بات ہوتی تو امام الاولیاء کے لیے یہ نام پاک کیوں پسند کیا جاتا؟ تو اور اس کے ساتھ آپ کو اور ایک بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ کسی کے ہاں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا نام رکھا جائے، اس کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے، احادیث مبارکہ سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے عبداللہ۔ سب سے زیادہ پسندیدہ ناموں میں عبداللہ ہے، عبداللہ کے بعد پھر عبد الرحمن، ان دو ناموں کے بعد لفظ نام محمد ہے، پھر اس کے بعد وہ نام جن ناموں میں عبدیت کا اظہار ہو، عبد القادر، عبد اللطیف جس میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، یہ نام زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کے نام، پھر صحابہ اور اولیاء کے نام، اس کے بعد عام نام۔ اور نام رکھتے وقت یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی نبی یا کسی ولی صحابی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر نام رکھا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں صحابی کے نام پر، فلاں پیغمبر کے نام پر ہم اپنے بچے کا نام رکھ رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ نام رکھا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی زندگی میں جن کا نام رکھا جا رہا ہے ان کی برکتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اپنے نام سے برکت شامل ہوتی ہے، برابر شامل ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام میں بھی برکت ہے، تو اہل اللہ کے نام میں بھی برکت ہے۔ تو نام رکھنے کا خود سب سے بہتر طریقہ یہی بتایا گیا کہ عبدیت کے ساتھ نام رکھا جائے۔ البتہ اس کے بغیر بھی اگر نام رکھ رہے ہیں تو منع تو نہیں ہے۔ اب آج کل کیا ہے، جو چیز جا کے اس کو وہاں تک رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ آج کل لوگوں کو ایک 4 قدم آگے بڑھ کر بات کرنے کا شوق ہو گیا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ خود حضرت علی کا نام اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عبدالعلی رکھ سکتے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا بھی نام رکھنا جائز ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 چہیتے شہزادوں کے نام رکھے تو دونوں کے ناموں میں اب نہیں ہے، حسن اور حسین آپ نے نام رکھے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہتر ہے کا مطلب یہ کہ رکھا جائے تو اچھا ہے، نہیں بھی رکھے تو غلط نہیں ہے، وہ بھی بدل کر بھی رکھ سکتے ہیں، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نام رکھا ہے۔ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم رکھا اور دوسرے صاحبزادے کا نام برابر عبدیت کی نسبت کے ساتھ عبداللہ رکھا، پھر تیسرے صاحبزادے کا نام پیغمبر کے نام پر ابراہیم رکھا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک پر اپنے صاحبزادے کا نام رکھا، اور حسنین کریمین کے لیے ایسے نام رکھے کہ جو اب تک کسی کے لیے رکھے نہیں گئے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے تھے، ایک اور نواسے جن کا نام آپ نے علی رکھا تھا، بی بی زینب کے صاحبزادے تھے، نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باحیات تھے، احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بطور خاص فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو وہی حضرت علی جو سرکار کی صاحبزادی بی بی زینب کے بیٹے تھے، سرکار کے نواسے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کیونکہ حسنین کریمین کی تو عمر بہت کم تھی، وہ اتنے چھوٹے بچے تھے کہ اس وقت سرکار کے ساتھ وہ آئے نہیں تھے، یہ عمر میں کچھ بڑے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر یہ سرکار کے ساتھ تھے۔ جب سرکار اونٹ پر بیٹھ کر مکے میں داخل ہوئے تو اونٹ پر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا بھی نام سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رکھا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بھی نواسے تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہوتے ہیں، یعنی سرکار کے ایک اور صاحبزادی بی بی رقیہ کے وہ فرزند تھے، اور ان کا نام پاک بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خیر بات نکلی ہے تو میں بات آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے پاس تکوینی اولیاء کا جو پورا روحانی نظام ہوتا ہے، ان میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس بادشاہ کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ان کے نیچے کئی پینلز اور کئی کمیٹیاں کام کرتی ہیں. تو جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کو غوث کہتے ہیں، ان کے 2 وزیر ہوتے ہیں، دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے. اور دائیں طرف والے وزیر کا نام عبداللہ، بائیں طرف والے وزیر کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے. اگر ان کا نام کچھ اور بھی رہا تو اس اپائنٹمنٹ کے وقت ان کو وہی نام دے دیا جاتا ہے. یعنی خطب اول جو دائیں ہاتھ کی طرف کام کرتے ہیں غوث زمانہ کے، ان کا نام چاہے ان کے ماں باپ نے کچھ رکھا ہو، جب اس سیٹ پر ان کو فائز کیا جاتا ہے تو ان کو عبداللہ کا نام دے دیتے ہیں. اور بائیں طرف والے کو عبد الرحمن کا نام دیا جاتا ہے، عبداللہ عبد الرحمن. یعنی مطلب یہ کہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد نام پاک محمد، یہ بہت زیادہ پسندیدہ نام ہے. اور اس نام کے بارے میں ایک ایسی بشارت دی گئی ہے جو کسی نام کے لیے نہیں ہے. ایک ہی نام ہے نام محمد جس کے لیے حدیثوں میں ایک ایسی بشارت دی گئی ہے. اس نام کے سوا کسی نام کے لیے ایسی کوئی بشارت نہیں ہے کسی نام کے لیے. وہ بشارت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے کو سکڑنے کی عادت جن کو پڑ چکے ہیں ان کو حیرت ہوگی سن کر، مگر حدیثیں تو اپنی جگہ ثابت ہیں. احادیث مبارکہ میں مضمون آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے کا نام محمد ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا مجھے آر آتی ہے اس بات سے کہ جس کا نام محمد ہو میرے حبیب کے نام پر میں اس کو عذاب جہنم، اس کو میں جہنم کا عذاب دو، اس بات سے مجھے آر آتی ہے. تو اگر کسی بچے کا نام محمد رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، احادیث مبارکہ ثابت ہے کہ وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد بچے ہو تو ایک سے زائد بچوں کا نام بھی محمد رکھا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو طریقہ ہے نام رکھنے کا وہ ہے پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھنا. حالانکہ آج کل لوگ اس سے غافل ہوئے ہیں. آج کل کیا طریقہ نکل رہا ہے کہ نئے نام رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نام جو اب تک سننے میں نہ آیا ہو. یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھا جائے. جیسا کہ آدم ہے، ہمارے علاقے میں آدم نام تو سننے میں نہیں آتا. تمل ناڈو کے علاقے میں سنا بہت سارے لوگوں کا نام آدم ہوتا ہے. آدم باقاعدہ نام رکھتے ہیں کیونکہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے. نوح، یہ نام بھی ہمارے علاقوں میں سننے میں نہیں آتا لیکن عربوں میں باقاعدہ نوح نام رکھا جاتا ہے. اب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، ایوب، داؤد، یحییٰ، زکریا، الحمدللہ، موسیٰ، عیسیٰ، الحمدللہ ہمارے علاقوں میں بھی نام رکھنے کا رواج ہے. سلیمان، یہ سب نام رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے الحمدللہ. تو تیسرا طریقہ ہے یہ نام رکھنے کا، بہتر طریقہ ہے کہ پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھا جائے. اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ ہے کہ صالحین کے ناموں پر نام رکھا جائے. جیسا کہ خواجہ غریب نواز کے نام پر نام رکھتے ہیں، سرکار غوث پاک کے نام مبارک پر نام رکھتے ہیں، کسی بزرگ کے نام پر نام رکھتے ہیں. بچہ پیدا نہیں ہوا، درگاہ شریف میں حاضری دی، بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبداللطیف رکھتے ہیں. کسی کے یہاں بچہ نہیں ہو رہا تھا، گلبرگہ شریف میں بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت بندہ نواز کے نام پر نام رکھتے ہیں بزرگوں کی دعاؤں سے. شیخ شاہ ولی، شاہ شاہ ولی، شیخ شاہ ولی، شاہ شاہ ولی کی تو ایسی روحانی حکومت ہے ہمارے علاقے میں. بڑے بھائی بڑے شیخ شاہ، چھوٹے بھائی چھوٹے شیخ شاہ. بچہ پیدا ہوا تو شیخ شاہ، بچی پیدا ہوئی تو شیخن. یہ شیخن کیا ہے؟ کہتے وہ شیخ شاہ کو مؤنث بنانے کی کوشش ہے. کہتے وہ مرد بچہ رہا تو شیخ شاہ، عورت بچی رہی تو شیخن. اچھا، شاہ شاہ مرد بچہ، عورت بچی اگر ہوئی تو شاہ شاہ بھی، ایسا بھی نام سنویا. حضرت شالی پہلوان رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کا یہ حال رہا ہمارے علاقوں میں. مرد بچہ رہا تو شالی میاں، عورت بچی رہی تو شالی بھی. حالانکہ علی پیور مذکر نام ہے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے ناموں پر جو نام رکھا جاتا ہے یقیناً جائز ہے. اب یہ معاملہ آتا، یہ بڑے شخصہ چھوٹے شخصہ کا معاملہ بڑا جنجر ہے کہ بڑے بھائی بڑے شخصہ اور چھوٹے بھائی چھوٹے شخصہ، ایسا ایک بزرگ کے نام پر 2 نام رکھے جا سکتے ہیں کیا؟ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک تاریخی حوالہ ذکر کروں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے اور امام حسین نے تینوں کا نام اپنے والد ماجد کے نام پر علی رکھا. بڑے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھے علی، دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھے علی، تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا بھی نام رکھے علی. امام حسین کو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ الکریم سے ایسی عقیدت رہی، 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تو تینوں کا نام آپ نے علی رکھا. اب پہچاننا کیسا؟ تو آگے چل کر لوگوں نے لقب کے ذریعے پہچاننا شروع کیا. آگے چل کر لوگوں نے لقب دے لیا پہچاننے کے لیے، علی اکبر، علی زین العابدین، علی اصغر، بڑے علی، چھوٹے علی، علی زین العابدین. پہچاننا کیسا؟ تو مطلب یہ کہ حضرت شیخ شاہ ولی اور شاہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے جو لوگوں یہاں کے ہمارے علاقے کے لوگوں کو جو عقیدت ہے مثالی ہے وہ، اور جس انداز میں ان کا نام رکھا جاتا ہے بچوں کو، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز میں ان کا فیض جاری ہوا ہوگا ان علاقوں میں، اور لوگ ان کے فیض سے کس حد تک فیضیاب ہوئے ہوں گے. یہ جو اٹیچمنٹ ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ بغیر مقصد کے تو نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ
راز تو ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ان کا فیض اس طرح جاری ہوا کہ لوگ ان کے ناموں پر اس طرح دیوانہ وار اپنے بچوں کے نام رکھنے لگے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی خراب بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کے نام کے بعد بہتر یہ ہے کہ صحابہ اور بزرگان دین کے نام پر نام رکھا جائے۔ لیکن آج کل طریقہ کیا چل رہا، ہم عربی میں ایم اے ایم فل کرنے کے بعد عربی میں پی ایچ ڈی چل رہا ہمارا، 15 سال سے عربی پڑھانے کے باوجود ایسے الفاظ آ کر ہمارے سامنے پوچھتے ہیں کہ ہمارے خود نہیں معلوم وہ الفاظ، اتنے غیر معروف الفاظ کہ عربی پڑھتے پڑھاتے پوری زندگی آدھی زندگی گزر گئی، ہمارے کو خود اس لفظ کے معنی نہیں معلوم، ایسا نام اپنے بچے کا رکھنا چاہتے ہیں، ایسے جنجر الفاظ آ کر بولتے ہیں کہ جو استعمال ہی میں نہیں ہے۔ اب خیر سے اللہ بھلا کرے، کمپیوٹر تو ایجاد ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پر تو ہزاروں ہزار نام ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے لفظ کے کیا معنی نکلتے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب نام رکھ رہے ہیں، فیشن کیا چل رہا، نیا نام رکھنا، ایسا نام رکھنا جو اب تک سننے میں نہ آیا ہو۔ حالانکہ یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، بلکہ قابل تعریف بات یہی ہے کہ پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھا جائے، صحابہ کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ پہلے کے لوگوں کو دیکھیے، بچیوں کے نام خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، زہرا، بطول، خیر النساء، ایسے نام رکھتے تھے، لیکن آج کل آپ دیکھیں گے تو ایسے عجیب و غریب نام دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ بعض نام تو ایسے بھی ہیں کہ نام رکھنے والا خود رکھ دیا، اس کو معلوم بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے معنی نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، نام ایسا رکھا جائے جس میں خیر ہو، بہتری ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آر محسوس کرنا یہ کسی مقرب بندے کی شان نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بہت مقرب بندے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ نام رکھنے کے لیے بھی سب سے بہتر طریقہ یہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ابدیت کا اس میں ذکر ہو، تو ابدیت کو تسلیم کرنے میں عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ ماننے میں کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں۔ اس کی بندگی سے جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں جمع کر دے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، پھر جو مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں، ان کے اجر اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل و کرم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حد درجہ رحمت ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ جو گناہ کرتا ہے اس کو ضرور عذاب دے گا بول کر کہیں بھی نہیں ہے، گناہ کرنے پر عذاب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اگر نماز نہیں پڑھا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو بھی سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں کی سزا دینے کی بات کرتا ہے تو یہی فرماتا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جن کو چاہے گا بخش دے گا، جن کو چاہے گا عذاب دے گا۔ ہر گناہ کرنے والے کو عذاب دیتے نہیں ہوگا، گناہ کرنے والوں میں سے جن کو چاہے گا بخش دے گا، جن کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو مطلب یہ کہ گناہ کرنے والے پر عذاب معاف بھی ہو سکتا ہے، عذاب ہو بھی سکتا ہے، عذاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن نیکی کرنے والے کا عمل کبھی خالی نہیں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی جزا ضرور دے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا۔ لیکن جنہوں نے آر سمجھا بندہ بننے کو اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مددگار۔ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا تو کافروں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء کو بھی ان کی شفاعت کی اجازت نہیں دی جائے گی، کفر کی وجہ سے۔ اگر ایمان والے ہو تو ان کی شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن کافروں کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار۔ اے لوگوں، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں۔ روشن دلیل آ چکی ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، درخشاں نور، پھیلا ہوا کھلا نور، اس سے مراد ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو، تو ان قریب داخل کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ تو خلاصہ کیا نکلا، بندے کے لیے بندہ ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا مقرب بندہ اپنے آپ کو بندہ کہنے میں عیب تصور نہیں کرتا، نہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بندگی کو آر سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے لیے شرف اور کمال سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا۔ البتہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یعنی جو کافر بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دے گا۔ قرآن کے نازل ہونے اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل کرے گا، اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر چلائے گا۔ اب سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ عوام کی مجلس میں بیٹھ کر بیان کیے جائیں،
اور نہ ہی مسئلے اس طرح سمجھ میں آتے ہیں، اس کا پورا آگے پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. مگر چونکہ محفل درس قرآن کی ہے تو ایک آیت کی بھی ہم تفسیر بیان کرے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ہم بیان کر دیتے ہیں. اگر سمجھ میں آیا تو آپ سمجھ لیجیے، تبرکاً سن لیجیے. قرآن مجید کے الفاظ سننے میں برکت ہے، اس نیت کے ساتھ برکت کی نیت سے سن لیجیے. اتنا میں زیادہ کوشش کر کے وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں نہ اپنے آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اگر ایسے مسائل کی ضرورت پیش آئے تو علماء سے رجوع کر لینا چاہیے. یہ جو وراثت کے مسئلے ہیں باقاعدہ یہ اس کا ایک پورا نظام ہوتا ہے، اس کے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے پورے کیا بولنا چاہیے کہ آگے پیچھے کے تقاضے ہوتے ہیں، ان سے واقف ہوتے ہیں، مضامین سمجھ میں آتے ہیں. اب چونکہ درس قرآن چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس واسطے میں پڑھ کر سنا دے رہا ہوں. سمجھ میں آیا تو سمجھ لیجئے، ورنہ برکت کی نیت سے سن تو لیجئے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے رسول، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں. کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو مر گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے. وہ مر گیا ہے ایسی حالت میں کہ اس کے ماں باپ پہلے ہی مر چکے تھے اس کے مرنے سے پہلے، اور اس کو اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اب مر گیا ہے وہ، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو اے میرے حبیب مصطفیٰ، آپ سے لوگ کلالہ کی میراث کے بارے میں پوچھتے ہیں. اگر ایسا آدمی فوت ہو جائے نہ جس کی کوئی اولاد ہو، کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اس کی ایک بہن ہو، تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے ترکے سے. اگر کوئی شخص مر گیا، اس کی اولاد نہیں ہے لیکن بہن ہے اس کو، تو اس کے مال میں سے اس کی بہن کے لیے نصف حصہ ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہے اس کو، اس واسطے اس کی بہن کے لیے اس کے مال میں سے نصف حصہ ہے. ایک ہی بہن اگر ہو تو، یہاں بہن سے مراد سگی بہن ہے، ایسی بہن کو نصف ترکہ ملے گا. اور بقیہ نصف حصہ کہاں جائے گا؟ تو اس کے اسبا کو جائے گا، یعنی چچا یا چچازاد بھائی اگر ہو تو ان کی طرف جائے گا بقیہ آدھا حصہ. اگر اتفاق سے چچا یا چچازاد بھائی بھی نہ ہو تو وہ بقیہ حصہ بھی بہن کی طرف لوٹ جائے گا. اور اس کی ایک بہن ہو تو بہن کا نصف حصہ ہے اس کے طریقے سے. اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد. اس کے برخلاف ایک عورت مر گئی، اس کے ماں باپ پہلے مر چکے تھے، اس عورت کو کوئی بچے نہیں تھے، اس کا ایک بھائی زندہ ہے. اب اس سے پہلے جو بولے مرد مر گیا تو اس کی بہن زندہ تھی، اب یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک کلالہ عورت مر گئی ہے، اس کا بھائی زندہ ہے. یعنی ایک ایسی عورت مر گئی اس کے ماں باپ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن اس کا بھائی موجود ہے. وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، تو وہ اپنی بہن کا وارث بن جائے گا اس کی اولاد نہیں ہونے کی شکل میں. پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا، اور بقیہ ثلث تو اسبا کو ملے گا. اسبا سے مراد یہاں پر چچا یا چچازاد بھائی ہے. اگر اسبا نہ ہو چچا یا چچازاد بھائی تو پھر وہ بھی ان کی طرف لوٹ جائے گا. پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا. اور اگر وارث ہو بہن بھائی مرد بھی اور عورتیں بھی، کوئی کلالہ مر گیا، کوئی کلالہ عورت مر گئی ہے، اس کو بھائی بھی ہے بہن بھی، ماں باپ نہیں ہے اولاد نہیں ہے مگر بھائی بھی ہے بہن بھی، تو اس کی وراثت کیسی تقسیم کی جائے گی؟ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے. صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیتیں. یعنی مطلب یہ کہ اگر کلالہ کے وارثوں میں بھائی بھی اور بہن بھی تو بھائی کو 2 حصے ملیں گے، بہن کو 1 حصے میں لگا کہ شریعت میں وراثت کی تقسیم کو عورت کو 1 حصہ ملتا ہے اور مرد کو 2. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام. یعنی وراثت کے احکام کو اتنی وضاحت اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی غرض یہ ہے کہ تاکہ تم اپنی مصلحتوں کی آڑ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو درمیان میں لا کر لوگوں کے حقوق تلف نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مسائل بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ نظام کسی ایسے قانون ساز کی تحقیق نہیں کہ جس کی معلومات ادھوری، ناقص، انکمپلیٹ ہو، جس کا تجربہ نامکمل ہو، بلکہ اس قادر و توانا رب العزت کا مقرر فرمودہ یہ قانون ہے جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. اس نے یہ قوانین مقرر فرمائے ہیں. تو اس آیت میں بطور خاص کلالہ کی وراثت کے تعلق سے چند مسائل بیان ہوئے ہیں. علماء نے ان مسائل کی پوری تحقیق فقہی کتابوں میں بیان فرمائی ہے. اس کا پورا وراثت کا ایک نظام اور اس کا ایک پورا باقاعدہ ایک فیکلٹی ہے وہ پوری باقاعدہ، اور ایک سبجیکٹ ہے وہ باقاعدہ شریعت کے اصولوں میں سے جس کا کچھ حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو سورہ نساء کا آخری رکوع تھا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کسی اللہ کے مقرب بندے کے لیے یہ بات عیب کی آر کی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، بلکہ اللہ کا ہر مقرب بندہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں ہی فخر محسوس کرتا ہے. جیسا آپ نے روایت سنی کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کو میں کس مقام سے نوازوں،
कौन सा शरफ तुमको अता करूं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिनिस्बती इलैका बिल उबूदिय्या, मुझे अपना बंदा होने का शरफ अता फरमा। और हमने आपके सामने जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखने की तालीम देते हुए यही बात इरशाद फरमाते हैं, वही नाम ज़्यादा बेहतर है जिसमें अब्दियत हो। पहले तो अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, फिर मोहम्मद, फिर उसके बाद वो नाम जिसमें अब्दियत हो, अब्दुल वहाब, अब्दुल लतीफ़, अब्दुल करीम, फिर पैगम्बरों के नाम, फिर साहबा और बुजुर्गों के नाम। ये जो उसूल है इससे साबित होता है कि बंदे के लिए उबूदियत का इकरार ये काबिल तारीफ बात है। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो निहायत मुक़र्रब बंदे हैं अल्लाह के, वो भला क्यों अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने में आर महसूस करेंगे? वो तो खुशी से अपने बंदा होने का एतराफ़ करते हैं। जो उनको खुदा का बेटा कहता है वो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी तरफ ये बात मनसूब कर रहा है। उसके बाद बताया गया कि जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनको पूरा बदला दिया जाएगा, और जो लोग अल्लाह ताला की बंदगी को तस्लीम नहीं करना चाहते, कुफ्र को इख्तियार करते हैं, अलबत्ता उनको अजाब होगा। फिर कुरान के नाजिल होने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने का जिक्र करके लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान पर कायम होने की बतौर ख़ास ताकीद फरमाई। और फिर आखिर में कलाला की विरासत के मसाइल के बयान के साथ ये रुकू तकमील को पहुँचा। और इस तरह सूरह निसा के 24 रुकू आज मुकम्मल हुए, सूरह निसा की तकमील हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह 68 मजलिसों में कुरान मजीद की पहली मंजिल मुकम्मल हो चुकी है। हम इससे पहले से बोलते आ रहे हैं आपके सामने। अब इसके बाद इरादा ये है कि दूसरी मंजिल जब शुरू होगी तो ज़रा जल्दी जल्दी दरस तफसीर को हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों कि कई मज़ामीन जो पहली मंजिल में बयान हुए हैं अब उन्हीं का रिपीटेशन होगा, उन्हीं की तकरार होगी। जो बातें इससे पहले बयान में आ चुकी हैं उन बातों की कई मरतबा तकरार होगी। और उसके अलावा भी हमारी अहम तरीन मसलहत यह है, हम ये चाहते हैं कि 6-7 साल में दरस तकमील को पहुँचे। 1 साल तो हो चुका है, 1.5 साल तो हो चुका है। अगर इस तरह तफसील के साथ आगे बढ़े तो 10-12 साल लग सकते हैं। इस वास्ते आइंदा दरस से हमारा तरीक़ा ये होगा कि इख्तिसार के साथ काम लेते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। पूरी कोशिश इस बात की होगी कि एक मजलिस में 2 रुकू करके अगर 3 रुकू भी अगर हो जाए तो अच्छा है, कोशिश तो होगी, वरना कम से कम 2 रुकू की तफसील तो इंशाअल्लाह हर मजलिस में ज़रूर बयान होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको हमको कुरान मजीद के उलूम की बरकतों से दुनिया में आखिरत में फैज़याब फरमाए। इस मुबारक पाकीज़ा कलाम की बरकतें अल्लाह ताला आपको हमको ज़ाहिरी ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबीना व हबीबिना व शफ़ीइना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबतिही अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।